السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ الاعلیٰ، آیات مقدسہ 15 تا 19 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت بڑی اہم تربیت ارشاد فرما رہے ہیں۔ رب الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، پہلی آیت مقدسہ میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ رب الاعلیٰ اللہ کی ذات اقدس ہے، اسی کی تسبیح، تحمید، تقدیس بیان ہونی چاہیے۔ اور پھر رب الاعلیٰ دلائل سے بات کرتے ہیں، اور یہاں علم اعلیٰ اللہ نے عطا کیا ہے، جو علم کائنات کے متعلق ہے، آسمان، زمین، وما بینہما، ان کے درمیان ہے۔ پھر انسانیت کی ترقی کیسے ہوگی، وہ علوم، عمرانی علوم، سائنسی علوم، اجتماعیت کے علوم، دنیا اور آخرت کی ترقیات کے علوم، یہ علم الاعلیٰ ہے، اور یہ کلام مقدس قرآن پاک میں ہے۔ اس لیے کل کے درس کی آخری آیت میں اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا، قد افلح من تزکا، کامیابی اس شخص کو ملے گی جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، یعنی اپنے قلب کا تزکیہ کر لیا، اپنی سوچ کا تزکیہ کر لیا۔ فکر اور فلسفہ اللہ کے تابع ہونا چاہیے، اسی کو توحید کہتے ہیں، اور وہی اثر ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اسی کی تاثیر سوسائٹی میں ہونی چاہیے۔ یہی بنیادی چیز ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ میرے عزیزو، آج کی آیت مقدسہ میں بھی اللہ رب العزت پھر ہمیں ہماری تربیت فرماتے ہیں، کیا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، دو باتیں ہیں۔ ایک تو اپنے رب کا نام لیا اس نے، یعنی اس اللہ اکبر، یہ ہے رب کا نام۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ سب سے بڑے ہیں، اور نماز کا آغاز اسی سے کرتے ہیں، تو ساتھ ہی فرمایا فَصَلَّى، پھر آپ نماز پڑھیے۔ اللہ اکبر کہہ کر جب ہم نماز کا آغاز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی ہماری سوچ، فکر، عقلی صلاحیتیں اور قلبی صلاحیتیں اللہ کے تابع ہیں۔ یہ میرے عزیزو اس کی تاثیر ہونی چاہیے، اور پھر اسی کی بالادستی سوسائٹی پہ ہونی چاہیے۔ اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو کیا ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ ہمارا دل اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے ہم تربیت لے رہے ہیں، اور ہم تزکیہ کر رہے ہیں اپنے قلب کا، اپنی سوچ کا، تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ کیا نماز شروع کر کے اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیں، پھر اللہ کا نام لیا آخر میں، تو ہم جب باہر نکلے تو مرضی کریں؟ ہماری جاب میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارا مارکیٹ سسٹم ہے، مارکیٹنگ ہے، وہ مرضی ہونی چاہیے،
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک طرف ہم اللہ کے ساتھ جڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور شکل بھی اس کی اختیار کر رہے ہیں نماز، اور دوسری طرف ہم جب کاروبار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ایسی بات تو غلط ہے، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ اور اگر دل کے اندر تزکیہ ہی نہیں ہے تو یہ تو شرک ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو یہ تو بیانیہ ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ ہم بڑا کسی اور طاقت کو مانتے ہیں، ہم جو طاغوتی طاقتیں ہیں ان کو بڑا سمجھتے ہیں، کسی کو سرمایہ کی وجہ سے بڑا سمجھتے ہیں، کسی کو وہ ہمارے اوپر اس نے سسٹم ظلم کا قائم کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے بڑا سمجھتے ہیں، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعلیٰ میں علم اعلیٰ کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ارشاد فرما دیا کہ اصل میں اللہ اکبر ہے، اس کا فہم پیدا کرو، دماغی اور قلبی صلاحیتیں اس کے تابع کرو، اور اپنے سسٹم کو بھی اس کے تابع کرو۔ فسخ اللہ یہ عملی نظام ہے۔ آج نماز کو ہم نے رسم بنایا ہوا ہے، 2% لوگ نمازی ہیں، 1 یا 2%، بڑی بڑی مساجد دیکھیے جا کے خالی پڑی ہوئی ہیں، لیکن جو کبھی جمعے میں آ بھی جائیں تو 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور جو نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے نماز کو انفرادی انداز میں پیش کر لیا۔ میرے عزیزو، یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ نماز کا مطلب ہے اللہ کے سامنے عمل بالجوارح، ہم عملی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جھک گئے ہیں۔ یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، اور ہمارا سسٹم اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، جب آپ دنیا میں جاتے ہو، کسی کاروبار میں جاتے ہو، کسی مارکیٹ میں جاتے ہو، تو تمہارے اوپر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ کاروبار کرنا اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنا یہ تو اللہ کے نبیوں کا شیوہ ہے، لیکن کاروبار میں جھوٹ بولا جائے، ظلم کیا جائے، فراڈ کیا جائے، یہ شیطانی صفتیں ہیں۔ یہ ہے دنیا۔ اس دنیا کو ہم نے ترجیح دی، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ جو آخرت ہے جہاں جانا ہے اللہ کے پاس، وہ گھر بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ عقیدہ آخرت مضبوط ہونا ضروری ہے۔ احتساب کا جذبہ، اپنے آپ کو پیش کرو اللہ کے سامنے۔ کبھی پیش کیا ہے ہم نے؟ کبھی آپ نے نوالا منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ سوچا ہے کہ اس پر کس کا نام ہونا چاہیے؟ بسم اللہ علی برکت اللہ، اور جب اللہ کا نام ہوگا تو وہ تو اللہ نے دیا ہے، پھر تو اس کو حاصل کرنے میں نے کتنی محنت کی، رزق حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کبھی غور کیا ہم نے؟ میں حیران ہوتا ہوں، بعض ہمارے مذہبی اسکالر یہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں کہ دین کے اندر معاشی نظام ہی نہیں ہے، حالانکہ پورا بیوع کا نظام، خرید و فروخت اور پورا سسٹم، مارکیٹ سسٹم، سب کچھ قرآن پاک میں ہے، یہ علم الاعلیٰ میں موجود ہے۔ پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ کہیں گے سیاسی نظام نہیں ہے، حالانکہ سارا سیاسی نظام فرعون کا، نمرود کا، ابو جہل کا، کیسر و کسریٰ کا اللہ نے بیان فرمایا، اور اس کے مقابلے میں نبیوں کو بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ قائم کرتے ہیں، ریاست مکہ قائم کرتے ہیں، حجاز میں قومی انقلاب لاتے ہیں، پھر بین الاقوامی انقلاب کی بنیاد رکھتے ہیں، جتنے بھی حکمران ہیں ان کو خطوط لکھتے ہیں۔ یہ کس طرح کی فلسفی ہے؟ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، اصل میں آخرت ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ جتنا علم الاعلیٰ ہے یہ پہلے تمام صحائف میں بھی موجود ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحائف ہیں،
اللہ کے تمام انبیاء کی جو مرکز ہے وہ علم الاعلیٰ ہے، جس طرف اللہ رب العزت کی رہنمائی ہے، لہذا اس کی دو بنیادیں ہیں علم الاعلیٰ کی، ایک خدا شناسی ہے، اللہ کی پہچان، اللہ سے اپنے دل کو جوڑو، اسی کو فلسفہ توحید کہتے ہیں۔ دوسرا اس علم الاعلیٰ کی بنیاد اور پلر جو ہے وہ انسانیت دوستی ہے، کہ انسانیت پر اللہ کا نظام غالب کرو، ظلم ختم کرو، عدل قائم کرو، فلسفہ توحید غالب کرو، سارے انسان ایک ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اللہ کی ذات اقدس ہے، لہذا اللہ سے جڑ جاؤ اور اللہ سے جڑ کر عدل اور مساوات، انسانی ہمدردی، انسانی حقوق کا نظام قائم کرو، امن و امان قائم کرو۔ میرے عزیزو، یہ تو انبیاء علیہ والسلام کا مشن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام نے کس کا مقابلہ کیا ہے؟ نمرود کا، اور ہمیں صحائف سے پتہ چلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کس کا مقابلہ کیا؟ فرعون کا۔ تو جتنے صحائف ہیں، پھر تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، بائبل ہے، سب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو آج ہمیں کیا مسئلہ پیدا ہو گیا؟ آج ہم نے ظلم کے نظام سے کمپرومائز کر لیا، اور ظلم کے نظام سے، جھوٹ سے، فراڈ سے کمپرومائز کر کے یہ کہتے ہیں جی اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ظالم طاقتیں کہتی تھیں، شیطانی جماعتیں کہتی ہیں، اللہ کے بندے تو ایسا نہیں کہتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ فہم اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔